وہ جب کامیابی کے قریب پہنچے تو عمران خان نے جو ہے وہ ایک ایسا موقف اپنا لیا. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 2022 میں 21-22 میں جو لڑائی تھی وہ کیا اس بات کی تھی کہ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی حدود میں رہے؟ وہ لڑائی اس بات کی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میری مدد کیوں نہیں کر رہی، ادارے جو ہیں یہ مجھے بچانے کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھ رہے. اور میر جعفر اور میر صادق کے لقب دیے جا رہے تھے، اور ساتھ یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر گھر میں چور آ جائے تو چوکیدار جو ہے وہ کہے کہ جی میں نیوٹرل ہوں، تو اس کو کیسے اس چوکیدار کو جو ہے وہ رکھا جا سکے، اس چوکیدار کی چھٹی کروانی چاہیے. یعنی عمران خان کی لڑائی تو یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیوں سیاست میں مداخلت کرنے سے پیچھے ہٹ رہی ہے، وہ جدوجہد جمہوری جدوجہد جو ہے وہ کیوں کامیاب ہو رہی ہے، وہ کیوں نہیں مداخلت کر رہے. جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو کیا عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ کوئی غیر جمہوری عمل تھا؟ یہ عدم اعتماد کی تحریک اسٹیبلشمنٹ نے پیش کی تھی، یہ کسی ادارے نے پیش کی تھی؟ اس کے خلاف جو اس نے موقف اپنایا، اس نے کس طرح سے اسمبلی توڑی تھی؟ وہ اسمبلی جو توڑی اس نے وہ آئین کے قانون کے یا جمہوریت کے مطابق تھی. اس نے تو لڑائی یہ لڑی کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو مجھے بچانا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے میں سب مخالفوں کو پھانسی لگا دوں، اسٹیبلشمنٹ میرا ساتھ دے میں ان سب کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈال دوں. یہ لڑائی تھی نا. تو جب آپ کے ملک میں سیاستدان بدقسمتی سے جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جائیں اور آ کے اس کے بعد اس طرح کا موقف اپنائیں، تو اس کے بعد چیزیں جو ہیں ان میں آپ اس طرح کا ردم اور اس طرح کا تسلسل جہاں پہ جمہوریت 100 سال سے ہے، جہاں پہ جمہوریت 150 سال سے ہے، اس کی توقع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ حقیقی جو ہے وہ یا ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اب اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ نے وہ مداخلت جو اس سے پہلے 1% اگر حالات ہوتے تھے تو فوری طور پہ ہو جاتی تھی، اب آپ کے سامنے ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اسے غیر آئینی طور پہ اسمبلی توڑی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. اگر کوئی آنا چاہتا کوئی روک سکتا تھا. اس کے بعد جو حالات ہوئے تو معاملہ یہ ہے کہ جمہوریت ملک میں آگے بڑھی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، لیکن وہ اس کا ایک تسلسل اور ایک جو اس کی رفتار ہے اسی کے مطابق آگے بڑھے گی، اور ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ پیوریفائی کرنا چاہیے. رانا صاحب کل ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے کاور بنے گا صاحب کی، ایک تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پریس کانفرنس ہیں یہ خود ہو رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں، اور جو اس میں انکشافات کیے گئے ہیں اس پہ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں. نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ہم ایک عجیب لاجک ہم نے شروع کر رکھی ہے کہ کچھ بھی ہو جی یہ کوئی کروا رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پہ میرے خلاف اگر کوئی بات ہے تو میرے خلاف کوئی بات جو ہے وہ میرا بھائی تو نہیں کرے گا، یا میری کوئی پارٹی کا بندہ تو نہیں کرے گا، میرا مخالف ہی کرے گا نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ بات کیا ہے. اگر وہ بات سچ ہے تو پھر اس بات کو آپ مانیں بھی اور اس بات کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کریڈٹ بھی دیں. معاملہ یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب نے کسی کے کہنے پہ کیا یا اپنی مرضی سے کیا ہے، انہوں نے میرے کہنے پہ کر دیا یا کسی اور کے کہنے پہ کر دیا، یا خود سے ان کے ضمیر نے یا ان کے احساس نے یہ سمجھا کہ یار مجھے آج یہ بات کرنی چاہیے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس نے بات کی ہے وہ سچ ہے یا وہ جھوٹ ہے؟ اس بات پہ ہے نا، اس بات پہ آپ بتائیں کہ کیا اس کی بیوی جو ہے وہ 5 بچوں کی ماں تھی، اسے بگایا نہیں گیا؟ اس بات کے اوپر کریں نا اپنا جو ہے وہ آپ اس کی ویریفیکیشن کریں نا. یعنی جو کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا جو آپ کا انویسٹیگیشن جرنلزم ہوتا ہے اس کے اوپر کریں. پھر وہ اس نے کہا کہ جی یہ آگے میرے گھر پہ زبردستی 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھا رہتا، کریں پتہ.
بیٹھا رہتا تھا یا نہیں بیٹھا رہتا تھا. پھر اس کے بعد اس نے اور جو باتیں کی ہیں کہ ایک پاکیزہ تعلق کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس نے یہ حرکت کی. اس نے طلاق کی ڈیٹ بتائی ہے, پھر اس نے وہ اگلے نکاح کی بات بتائی ہے. جو اس نے باتیں کی ہیں ان کو آپ ویریفائی کریں. اگر وہ غلط ہیں تو وہ غلط ہے, اگر وہ صحیح ہیں تو وہ پھر صحیح ہے. اس سے پیچھے چلے جانا کہ جی وہ اس نے کس کے کہنے پہ کر دی یا کسی کے کہنے پہ نہیں کی. رات میں نے وہ پروگرام دیکھا ہے, ہی واز بالکل کوائٹ کمفرٹیبل اور ود کانفیڈینس اور سیٹسفیکشن وہ جواب دے رہا تھا. مجھے نہیں لگا کہ اس کے اوپر کوئی پریشر ہے, لیکن جو باتیں اس نے کی ہیں ٹو مائی انفارمیشن اینڈ ویریفیکیشن وہ باتیں ساری درست ہیں. باقی آپ دیکھ لیں. صاحب ایک مہینہ ہو گیا میں سب کو پاکستان آئے ہوئے, پی ڈی ایم جو ایک اتحاد تھا حکومت کے خلاف, اس کا ابھی تک کوئی اجلاس نہیں. ہم پلان سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پولیٹیکل کنسنسس جائے اس پلیٹ فارم پر جس کے آپ کو تھا تحریک انصاف کی کون پی کے اور سندھ کے پولیٹیشنس کے ساتھ میں سب کے روابط کس اسٹیج پر ہیں, وہاں کب دورہ کریں گے, کیا کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو ساتھی شامل ہوئے ہیں یہ مشروط شامل ہوئے ہیں یا آئندہ الیکشن میں کینڈیڈیٹس؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت کے خلاف ایک اتحاد تھا جو حکومت کے ختم ہونے کے بعد پھر ایک حکومتی اتحاد میں کنورٹ ہو گیا, ایک کولیشن گورنمنٹ میں. لیکن وہ کبھی بھی انتخابی اتحاد نہیں تھا. یہ ہم نے اس وقت بھی بار بار یہ بات دہرائی تھی, آج بھی میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ وہ انتخابی اتحاد نہیں تھا. اب جب وہ انتخابی اتحاد نہیں تھا تو جب گورنمنٹ ختم ہو گئی تو وہ اتحاد تو پھر باقی نہ رہا. اب انتخابی اتحاد یا انتخابی ایڈجسٹمنٹ اگر کسی کے ساتھ ہونی ہوئی یا کرنی ہوئی, اس کے متعلق ہماری پارٹی میں بھی جو ہے وہ مختلف آراء ہیں کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, کہاں پہ کرنی چاہیے کہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے مطابق جو ہے وہ حالات و واقعات ہوں گے. باقی جو دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے غیر مشروط پارٹی کی قیادت پہ, میاں نواز شریف صاحب کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور شمولیت کی ہے. باقی پارٹی کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹرانگ امیدواران ہیں وہاں پہ, تو یقیناً پارٹی نے فیصلے جو ہے وہ الیکشن جیتنے کے لیے کرنے ہیں, الیکشن صرف لڑنے کے لیے تو نہیں کرنے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نہیں, دیکھیں پی ڈی ایم جو ہے وہ یعنی انتخابی اتحاد نہیں ہے. اگر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر ہے کہ میاں نواز شریف 3 دفعہ حکومت میں آئے اور ان کی حکومت گئی, جبکہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ 16 ماہ کے لیے حکومت میں آئے, 13 پارٹیوں کو چلایا اور مشکل حالات میں وہ چیزوں کو لے کے چلے. تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف دوبارہ حکومت میں آتے ہیں, وزیراعظم بنتے, تو دوبارہ ایک مرتبہ پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی آمنا سامنا ہو سکتا ہے؟ میں نے جو بات پہلے کافی تفصیل سے کی ہے, میں اسے دہرائے بغیر یہ کہتا ہوں کہ جمہوریت اور جمہوری قدروں نے پہلے سے زیادہ تقویت اور سٹرینتھ حاصل کی ہے. آج شاید وہ مداخلتیں جو اس سے پہلے بار بار ہوتی رہی ہیں وہ شاید اس طرح سے ممکن نہیں ہیں. تو اس لیے اب اس بات کے روشن امکانات ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ان انٹرپٹڈ جو ہے وہ چلے گی اور جمہوریت آگے بڑھے گی انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے 2018 میں دیکھا ہوا آپ کے خلاف چل رہی تھی, جنوبی پنجاب محاذ بن رہا تھا, لوگ محکمہ زراعت بھی دیکھے جا رہا تھا. آج کیا سمجھے کہ ہوا آپ کے حق میں چل رہی ہے, لوگ آپ کو دوبارہ سے جوائن کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب سے؟ دیکھیں جی, جنوبی پنجاب میں 2013 میں بھی ہماری یہی پوزیشن تھی جس کو اب ہم کلیم کر رہے ہیں, 2018 میں بھی یہی تھی. اس وقت مخالف ہوائیں چلائی گئیں زبردستی سے, تو اب جو ہے وہ کیونکہ الیکشن جو ہے وہ فری ہونے جا رہا ہے, فیئر ہونے جا رہا ہے, کوئی اس قسم کی ہوائیں نہیں چلیں گی.
تو اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی پوزیشن جب مینٹین کریں گے. جی رانا صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ نے بڑے پورے اعتماد لہجے میں یہ بات کی ہے کہ مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی. گزشتہ روز بلاول صاحب نے مخلوط حکومت کی بات کی ہے، تو آپ کے خیال میں کیا مخلوط حکومت بننے کے کوئی چانسز ہیں یا ایسے ہی انہوں نے کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے؟ بلاول صاحب آج سے 10 دن پہلے اپنی حکومت بنانے کی بات کرتے تھے، اب وہ مخلوط پہ آ گئے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلے 10 دنوں میں وہ مان لیں گے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جن ساتھیوں نے آپ کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے آج کی یا کچھ دن پہلے کی تھی، کیا ان تمام دوستوں نے اپنے جو مخالف بیانات ہیں چاہے وہ جو بھی تھے، میں دہرانا نہیں چاہتا، کیا ان سے رجوع کر لیا ہے؟ مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ یہ جو لوٹے ہیں ان کی اصل جگہ باتھ روم میں ہے. اس طرح کے بیانات جب سوشل میڈیا کے اوپر چلیں گے تو اس کو کیسے کاؤنٹر کرے گی پارٹی؟ دیکھیں سیاسی بیانات جو ہیں وہ ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کسی زمانے میں ہم نے بھی ضرور کی ہوں گی باتیں، لیکن پیپلز پارٹی کے دوستوں نے بہت جو ہے وہ باتیں کی. زرداری صاحب کے بھی بیانات وہ بار بار چلاتے رہے ہیں آپ لوگ، لیکن اس کے باوجود ملکی حالات کا اور ملکی مفاد کا یہ تقاضا تھا، ریاست کے مفاد کا تقاضا تھا، تو ہم نے 16 ماہ مل کے جو ہے وہ حکومت بھی کی ہے. تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاستدانوں میں ہی اتنی لچک اور اتنی اہلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حالات کے مطابق جو ہے وہ ڈھال لیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ حالات جو ہے وہ اس طرح سے ٹرن لیتے ہیں. ایسے ہونا نہیں چاہیے، سموتھ جو ہے وہ جمہوری عمل ہونا چاہیے، لیکن وہ جب تک نہیں ہوتا تو ان چیزوں کو تو فیس کرنا پڑے گا. جی لاسٹ کوشچن. جی رانا صاحب آپ نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ غیر ضروری عمل نہیں تھا، جبکہ غیر آئینی عمل نہیں تھا. جی غیر آئینی عمل نہیں تھا، لیکن دوسری جانب سید خورشید شاہ